خورم بات شروع کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ آج کیبنٹ جو اناؤنس ہوئی ہے 2 پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک فائنانس منسٹر کی, ایک ہے انٹیریئر منسٹر کی. فائنانس منسٹر تو چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہیں, بیکاز اورنگزیب صاحب کا میں نے خبر بھی بریک کی تھی, اور 2 خبریں میں نے بریک کی تھی. ایک تو یہ کی تھی کہ ڈار صاحب نہیں بنیں گے فائنانس منسٹر, اور وہ شاید معیشت کے لیے بھی اور آپ کی گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں ہوا. اورنگزیب صاحب کے نام پہ میں نے کہا تھا کہ ان پہ کافی اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کو, تو اگین ہم آپ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ان کو. یہ جو محسن نقوی صاحب آئے ہیں, یہ کیا آپ کی کابینہ ہے, یہ پرائم منسٹر کی کابینہ ہے کہ کسی اور کی کابینہ ہے؟ جی, استحقاق بھی وزیر اعظم کا ہے اور رسپانسبلٹی بھی وزیر اعظم کی ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنی کابینہ کے لیے منتخب کرتے ہیں. تو انہوں نے 1 سال میں ریکارڈ دیکھا ہے محسن نقوی صاحب کا, لیکن جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس پہ تو اتنا وزن نہیں ہے, کیونکہ جو 9 مئی کے پروسیکیوشنز ہیں پنجاب میں تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. تو اگر واقعی اتنی سختی کی ہوتی تو اب تک تو سزاؤں کے ڈھیر لگ جانے چاہیے تھے. تو لہٰذا بلکہ ہماری اب توقع ہوگی کہ وہ اس سارے معاملے کو سنجیدہ لیں اور اس کو پروسیکیوشنز کروائیں, اسلام آباد میں بھی جو ہونی ہے اور پورے ملک میں جو ہونی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, میں دہرا دیتا ہوں کہ جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے, اور جو لوگ گناہ گار ہیں انہیں پر سخت سزا دی جائے. پہلے ذرا ادھر آ جائیں, یہ وہ تو بات کی بات ہے. مجھے اب یہ بتائیں, آپ کلیم کرتے ہیں آپ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی, آپ کا کوئی 20-25 سال کا گورننس کا ایکسپیرینس ہے, آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا کہ انٹیریئر منسٹر بنتا کہ آپ کو ادھار کا بندہ مانگنا پڑا. Nobody else is capable in your party. نہیں, کیپیبل بہت لوگ ہیں, لیکن اس وقت جو بھی پاکستان میں مشکل حالات ہیں معیشت کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے, اس کے کانسیکوینسز ابھی تک پوری طرح ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوگا. اس کے لیے شہباز صاحب نے ایک ٹیم منتخب کی, اور بجائے کہ ہم اس میں بحث کریں کہ کیوں منتخب ہوئی ہے, ان کا جو پرفارمنس ہے اس پر بات کرتے ہیں 2-3 مہینے بعد کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں اور کس کیا آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ نے اورنگزیب صاحب کو سلیکٹ کیا, ان کا ایک فائنانس کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے بہت بڑے بینکس میں کام کیا, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, سب کچھ ہے, تو سمجھ آتی ہے. بقول آپ کے اگر محسن نقوی صاحب نے کوئی ایڈمنسٹریٹولی اتنا سخت نہیں کیا, سب کچھ نہیں کیا, انہوں نے پل بریجز کافی بنائے پنجاب میں, اچھا کام کیا, تو مجھے سمجھ آتی تھی اگر آپ ان کو پلاننگ میں لے لیتے, کہیں اور لے لیتے. انٹیریئر اس لیے بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو بہت بڑی اپوزیشن ہے, بلکہ ان کا کلیم تو یہ ہے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا, ہم تو 150-180 سیٹس لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سڑکوں پہ بھی ہے. اور نقوی صاحب آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ود دا ملٹری رجیم. ان کا لانا کوئی اتنی سمپل بات نہیں کہ ہم شرک کر کے شولڈرز ہو کے بس آ گیا بندہ ٹھیک ہے. اگر ان کا ایڈمنسٹریٹو یا سختی ان کا ریکارڈ نہیں ہے تو مجھے آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کن بیسس پہ انٹیریئر کے لیے لیا ہو, بیکاز انٹیریئر نہیں ڈیل کرنا ہے انریسٹ کے ساتھ. جی نہیں, انریسٹ تو مینلی صوبوں میں ہینڈل ہونا ہے, اور ہمارے جو مختلف 4 صوبے ہیں وہاں ہینڈل ہونا ہے. اسلام آباد تو کم ہی جو ہے اس پہ ایسے ایشوز اٹھتے ہیں. 9 مئی بھی اگر آپ کو ذہن میں لیں تو مینلی صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, یعنی صوبوں کے دارالخلافوں میں وہ سارے واقعات ہوئے. ایون جی ایچ کیو پہ حملہ بھی صوبہ پنجاب کا حصہ ہے جو راولپنڈی ہے. تو لہٰذا یہاں ہمیں شہباز شریف صاحب بھی بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا. لیکن بہرحال اب ایک ایسا صوبہ جو دنیا کے بیشتر ممالک سے بڑا ہے, اس کو چلانے کا 1 سال کا ان کا تجربہ ہے نقوی صاحب کا, اسی بنیاد پر میری قیاس آرائی ہے, ذاتی طور پر رائے ہے کہ اسی بنیاد پر ان کو سلیکٹ کیا ہوا. اچھا, ابھی آپ سے کابینہ میں نے کچھ اور سوال بھی پوچھنا, لیکن سلمان اکرم راجہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں بیفور وی لوز کانٹیکٹ وتھ ہم, آپ دونوں کی اجازت سے صاحب کو بڑی تعزیت ہماری طرف سے بھی کر دیجئے. سلمان, کائرہ صاحب بھی اور خورب بھی offering their condolences on your father-in-law's untimely death, تو وہ بھی میں نے کہا آپ کو میں کنوے کر دوں. جی مہربانی. ان کا بڑا پرانا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا جی, ارلی 70s میں وہ سیکرٹری تھے لاہور پیپلز پارٹی. آئی نو جی. سلمان صاحب, پروگرام کے اندر یہ بات کرنی مناسب تو نہیں ہے, میں بعد میں آپ سے
بیلنس کروں گا یقیناً ان کا ہماری جماعت کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا، آپ کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اگری اچھا سلمان، یہ بڑی جی استحقاق بھی وزیر اعظم کا ہے اور رسپانسبلٹی بھی وزیر اعظم کی ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنی کابینہ کے لیے منتخب کرتے ہیں. تو انہوں نے 1 سال میں ریکارڈ دیکھا ہے محسن نقوی صاحب کا، لیکن جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس پہ تو اتنا وزن نہیں ہے، کیونکہ جو 9 مئی کے پروسیکیوشنز ہیں پنجاب میں تو ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. تو اگر واقعی اتنی سختی کی ہوتی تو اب تک تو سزاؤں کے ڈھیر لگ جانے چاہیے تھے. تو لہذا بلکہ ہماری اب توقع ہوگی کہ وہ اس سارے معاملے کو سنجیدہ لیں اور اس کو پروسیکیوشنز کروائیں، اسلام آباد میں بھی جو ہونی ہے اور پورے ملک میں جو ہونی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، میں دہرا دیتا ہوں کہ جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں انہیں پر سخت سزا دی جائے. پہلے ذرا ادھر آ جائیں، یہ وہ تو بات کی بات ہے. مجھے اب یہ بتائیں، آپ کلیم کرتے ہیں آپ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، آپ کا کوئی 20-25 سال کا گورننس کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا کہ انٹیریئر منسٹر بنتا کہ آپ کو ادھار کا بندہ مانگنا پڑا؟ Nobody else is capable in your party. نہیں، کیپیبل بہت لوگ ہیں، لیکن اس وقت جو بھی پاکستان میں مشکل حالات ہیں معیشت کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، اس کے کانسیکوینسز ابھی تک پوری طرح ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوگا. اس کے لیے شہباز صاحب نے ایک ٹیم منتخب کی ہے، اور بجائے کہ ہم اس میں بحث کریں کہ کیوں منتخب ہوئی ہے، ان کا جو پرفارمنس ہے اس پر بات کرتے ہیں 2-3 مہینے بعد کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں اور کس کیا آپ جب کسی کو خورم آپ جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ نے اورنگزیب صاحب کو سلیکٹ کیا، ان کا ایک فائنانس کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے بہت بڑے بینکس میں کام کیا، انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، سب کچھ ہے، تو سمجھ آتی ہے. بقول آپ کے اگر محسن نقوی صاحب نے کوئی ایڈمنسٹریٹولی اتنا سخت نہیں کیا، سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے پل بریجز کافی بنائے پنجاب میں، اچھا کام کیا، تو مجھے سمجھ آتی تھی اگر آپ ان کو پلاننگ میں لے لیتے، کہیں اور لے لیتے. انٹیریئر اس لیے بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو بہت بڑی اپوزیشن ہے، بلکہ ان کا کلیم تو یہ ہے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا، ہم تو 150-180 سیٹس لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سڑکوں پہ بھی ہے. اور نقوی صاحب آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ود دا ملٹری رجیم. ان کا لانا کوئی اتنی سمپل بات نہیں کہ ہم شرک کر کے شولڈرز ہو کے بس آ گیا بندہ ٹھیک ہے. اگر ان کا ایڈمنسٹریٹو یا سختی ان کا ریکارڈ نہیں ہے تو مجھے آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کن بیسس پہ انٹیریئر کے لیے لیا ہو، بیکاز انٹیریئر نہیں ڈیل کرنا ہے انریسٹ کے ساتھ. جی نہیں، انریسٹ تو مینلی صوبوں میں ہینڈل ہونا ہے، اور ہمارے جو مختلف 4 صوبے ہیں وہاں ہینڈل ہونا ہے. اسلام آباد تو کم ہی جو ہے اس پہ ایسے ایشوز اٹھتے ہیں. 9 مئی بھی اگر آپ کو ذہن میں لیں تو مینلی صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، یعنی صوبوں کے دارالخلافوں میں وہ سارے واقعات ہوئے. ایون جی ایچ کیو پہ حملہ بھی صوبہ پنجاب کا حصہ ہے جو راول پنڈی ہے. تو لہٰذا یہاں ہمیں شہباز شریف صاحب بھی بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا